بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رحمت نے تیری مجھ کو گلے سے لگا لیا، میں ڈر رہا تھا ورنہ حساب و کتاب سے۔ سکون کا راہی ہر حال میں پرسکون رہتا ہے، وہ خوف اور پریشانی سے آزاد ہے، وہ غم اور غصے سے بے نیاز ہے، وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو تیاگ چکا ہوتا ہے۔ دراصل سکون قلب تقرب حق کا وہ مقام ہے جہاں انسان نعمتوں سے منعم کی طرف رجوع کر کے اس کے ذکر میں محویت حاصل کرتا ہے۔ زندگی کے متلاطم سمندر میں سکون قلب ہی عافیت کا ایک جزیرہ ہے، اور نصیب والے ہی اسے دریافت کرتے ہیں۔ سکون قلب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ملے۔ عطا کرنے والا ایک نگاہ سے دولت تسکین بخشتا ہے، اس کا ایک لفظ ہی دل کے قفل کھول کر اسے سکون سے مالا مال کر دیتا ہے۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکون قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت معصومیت ہے۔ کسی کا اعتماد امانت ہے، منصف کا منصب امانت ہے۔ خیانت کرنے والا سکون نہ پائے گا۔ الفاظ امانت ہے، ابہام پیدا کرنے والا مصنف سکون نہ پائے گا۔ کم وزن معیار سے گری ہوئی اشیاء بیچنے والا اور زیادہ منافع کا کاروبار کرنے والا دنیا ہی میں عذاب سے دوچار ہوگا، اسے سکون نہیں ملے گا۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پا سکے گا۔ وہ سکون کے لیے بھاگے گا، اس کو مکافات کے بچھو اندر ہی اندر ڈسیں گے۔ وہ چلائے گا، اس کی چیخ حلق سے باہر نہ نکل سکے گی۔ جس نے محسنوں سے وفا نہ کی، اس کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ محسن کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے ساتھ وفا کی جائے۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کریں، باعث تسکین ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ سکون قلب مالک کا قرب ہے، اور قرب الہی کا واحد ذریعہ سجدہ شکر ہے۔